الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتمسكين بحبل الله المتين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بالثاره مع وليه الإمام المهدي آل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم صلوات رحمه الله. شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق دی اور امام حسین کے غم کو منانے کی توفیق دی. یقیناً امام حسین کے غم کو برپا کرنا، مجالس عزا کا انعقاد کرنا خدا کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس طرح سے ولایت و مکتب محمد وآل محمد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم مسئول ہیں، اسی طرح سے اہل بیت اطہار سے منسوب عزاداری اور انہی کے نام پر اور یاد میں بابا کی جانے والی مجلس بھی خدا کی عظیم نعمت ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ پورے آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ عزاداری سید الشہداء صلی اللہ علیہ کو بجا لائیں اور انشاءاللہ ہماری مجالس بھی اسی طرح اسی کی سمت اور اسی کی طرف ایک سفر ہوگی. آج چونکہ ابتدائی مجلس ہے اور میں اسی بات پر اکتفا کروں گا کہ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہو اور آپ کو اس موضوع کے متعلق چند رائز پیش کرنا چاہوں گا. یقیناً جو مومنین پچھلے سال کی مجلس میں موجود تھے اور انہوں نے مجالس سنی ہیں ان کو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا کہ پچھلے سال ہم نے شنام مجلسیں پڑھی اور اس دفعہ ہم اردو میں بول رہے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری مجبوری ہے. یہاں پہ یقیناً وہ مومنین بھی اور وہ مومنات بھی شریک ہوتی ہیں جو شناس زبان کو نہیں سمجھتی ہیں. اور اس سے بڑھ کے جو میرے لیے ایک بڑا اہم فیکٹر تھا وہ یہ تھا کچھ ہمارے دوستوں کی یہ بڑی شد و مت کے ساتھ تاکید تھی کہ ان مجالس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بھی اپلوڈ کیا جائے. اگرچہ میرے خیال میں لائیو تو اس وقت ہم ہو نہیں سکتے. پچھلے سال بھی یہ دوستوں کی یہ حکم تھا اور اس دفعہ بھی، لیکن پچھلے سال باہر ہم نے صرف نظر کیا. اس دفعہ ایک بات ایک بزرگوار کی وہ ہمیں مجبور کر گئی کہ ہم اپنی ضد کو چھوڑ دیں اور وہ سید حضرت نصر اللہ کا وہ ویڈیو کلپ ہے اور وہ بیان ہے. یقیناً آپ لوگوں نے اس کو ملاحظہ فرمایا ہوگا جس میں بزرگوار یہ فرماتے ہیں اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ جن کے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اکاؤنٹس ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس کو منبر حسینی میں بدل دیں. بس اسی ضمن میں آپ دوستوں سے بھی خصوصاً جوانوں سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ
کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھرپور استعمال کریں حسین علیہ السلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ آج بھی کربلا ہے. وہ جو کہا گیا کل ارض کربلا و کل یوم عاشوراء، یقیناً میرے خیال میں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے، وہ کسی حدیث سے بھی کم نہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قول معصوم نہیں بھی ہے تو اس میں معصوم کی ایک بہت بڑی خواہش جھلک رہی ہے. معصوم بھی یہی چاہتے تھے کہ حسین کے مشن کو بلایا نہ جائے. معصوم بھی یہی چاہتے تھے حسین کی یاد کو فراموش نہ کیا جائے. معصوم بھی یہی چاہتے تھے کہ حسین کے خون کو ضائع ہونے نہ دیا جائے. شاید پچھلی دفعہ بھی اور میں بارہا اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے جب آپ مختلف عیدیں مناتے ہیں، خوشی کے دن مناتے ہیں، اگر آپ اعمال کی کتب میں دیکھیں تو ایک ظاہری طور پر عجیب سی چیز نظر آتی ہے. مثال کے طور پر عید غدیر ہے متعلق بسید وسیین امیر المؤمنین علیہ السلام. عید قربان ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے متعلق. عید فطر ہے ایک خاص عبادت کی انجام دہی سے متعلق. اسی طرح سے بعض ائمہ کے ولادت کے ایام ہیں جو ان سے منسوب ہے، لیکن اعمال کے کتب میں ہم پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آج کے دن زیارت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا پڑھنا مستحب ہے. بعض کتب میں وہ ثواب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا. آپ اگر مفاتیح الجنان کا مطالعہ کریں وہاں آپ دیکھیں گے مولا کی خاص زیارتیں ہیں خاص دنوں کے حوالے سے. یہ کیوں؟ دن مناسبت رکھتا ہے کسی اور شخصیت سے. حکم ہے حسین کی زیارت پڑھو. خود مولا حسین نے بھی یہ اہتمام فرمایا ہے کہ میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میرے محب، میرے دستور حیات کو قبول کرنے والے میری یاد کو فراموش نہ کریں. حضرت سکینہ کے ذریعے وہ پیغام ہمیں پہنچایا کہ شیو ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، کبھی ٹھنڈا پانی پی لینا تو مجھے یاد کرنا. ان سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، اگر کسی مسافر بے کس غریب کے بارے میں سن لو تو مجھ پر رونا. کسی شہید کی محفل میں بیٹھو تو مجھ پر آنسو آنا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی یاد انسان فراموش نہ کرے. اور یقین کریں تشیع میں کچھ وہ چیزیں ہیں، کچھ وہ امتیازات ہیں جو کسی اور مذہب میں، کسی اور فرقے میں، کسی اور مکتب میں، کسی اور سکول آف تھاٹ میں نہیں ہے. اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں دوسرے لوگ کہ آپ کے پاس کربلا ہے. اور یہ کربلا کی یاد اور یہ کربلا کی ثقافت اور یہ کربلا کی میراث یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لہٰذا ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سمجھیں تو ایسی نعمت ہے کہ جس کا متبادل ہی نہیں ہے. اگر نہ سمجھیں تو پھر ظاہری بات ہے مقدسات دین کی بھی حیثیت نہیں ہے. انسان مانتا ہے تو خدا کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، نہ مانتا ہے تو وہ بندہ ہو کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. فہم، ادراک، وہ جو معرفت کی اتنی اہمیت اسلام میں بیان کی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان ہر چیز کو سمجھے، انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے. جب تک کربلا کی اہمیت آپ کو نہ سمجھ آئے تب تک کربلا آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. ولو آپ کو عمر نوح عطا ہو جائے اور اس پوری عمر میں آپ حسین کے غم میں روتے رہیں، ٹھیک ہے وہ شاید آنسو بہانے کا جو ثواب ہے وہ ثواب آپ کو مل جائے، لیکن وہ جو حسین چاہتے تھے، ایک تغیر، ایک تبدل، ایک انقلاب، ایک تحول، وہ کبھی نہیں برپا ہوگا. تو آج ہمارے پاس سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بھرپور اس کا استعمال کریں. اس سے غلط خبروں کی تشہیر، غلط چیزوں کی تشہیر کرنے کے بجائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یا حسین لکھ کے پوسٹ کریں. یہ بھی بہت بڑا میسج ہوتا ہے. کم از کم جو آپ کو جو بندہ فالو کر رہا ہے وہ جب آپ کو دیکھے گا
تو آپ نے صرف یا حسین لکھ کے پوسٹ کر دیا، اس کو پڑھے گا تو کم از کم اس کا ذہن زیادہ نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہی اس طرف منتقل ہو جائے۔ اس کا ہمارے جوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس کی طرف انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گی، متوجہ ہو۔ باقی موضوع کی جہاں تک بات ہے، انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی آسان زبان ہو، سہل الفاظ ہوں، اور البتہ بعض اوقات بیچ میں تھوڑی بہت انگریزی کے ٹوٹکے بھی آ جاتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ دانستہ طور پر ہم ایسا کرتے ہیں، کیونکہ انسان جب بول رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ پروسیسنگ میں گڑبڑ آ جاتی ہے، اس کا متبادل کوئی انگلش لفظ نہیں ملتا تو وہ بہرحال نکل جاتا ہے۔ اردو میں بھی ہماری بھرپور کوشش ہوگی سہل زبان ہو، چونکہ مقصد آپ تک پیغام پہنچانا ہے، آپ تک کچھ مطالب کا انتقال ہے۔ اگر اس کے لیے پھر جو ذریعہ ہے وہ مشکل ہو جائے تو ظاہری بات ہے میں اس کا مجھے بھرپور دیں گے اس کا ادراک ہے، انشاءاللہ متوجہ ہوں گے۔ البتہ اگر بیچ میں کہیں مشکل الفاظ آ بھی گئے تو یہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ تک جو پیغام ہے، جو کرکس ہے، جو چیز ہے، وہ انشاءاللہ آپ تک ہر صورت میں ملے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ میری ایک بہت بڑی کمزوری ہے، میں اس کا اقرار بھی کروں گا اور اعلان بھی کروں گا کہ اگر مجھے لگے کہ سامنے جو سامعین بیٹھے ہیں وہ سو رہے ہیں یا فقدان توجہ ہے تو پھر ذہن میں جو مطالب ہوتے ہیں ان کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ بھرپور توجہ سے چیزوں کو سماعت فرمائیں گے۔ اور ایک اور میری خواہش ہوگی جو پچھلے سال کے عشرے میں نہیں ہوئی، وہ یہ کہ آپ کی طرف سے کچھ سوالات ہوں، کوئی سوال آپ پیدا کریں، وہ سوال مجھ تک پہنچے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات ہم لوگ جو چیزیں بیان کرتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ صحیح بیان ہو رہی ہے لیکن در حقیقت نہیں ہوتی، یا اس بحث کے ضمن میں کوئی ایسا نقطہ اور پہلو ہوتا ہے جو ہماری توجہ سے باہر ہوتا ہے لیکن اس کو آپ پک کر لیتے ہیں، اس کو نوٹس کرتے ہیں، تو وہ ضرور آپ لوگ پہنچایا کریں۔ باقی یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کا جو بھی سوال آئے گا اس کا جواب ہوگا، ظاہری بات ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مولانا ہوں، نہ کوئی شیخ ہوں، کچھ بھی نہیں، میں حقیر سا ایک طالب علم ہوں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس علم کے بے گراں سمندر کے مقابلے میں میری حیثیت اس حقیر سی چونٹی کی سی ہے جو کسی نہ کسی طور پر رینگتے ہوئے بڑی مشکل سے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کو اس سمندر سے سمندر کو چھو کے گزرنے والی ہوا اس کو چھو لیتی ہے۔ بس اتنی سی میری وقت ہے، حیثیت ہے۔ باقی اگر کوئی آپ کی خدمت میں سامنے بیٹھا ہوں تو واللہ یہ ایمان والی بات کر رہا ہوں کہ یہ حسین علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے۔ اگر تکلم ہے، نطق ہے، تو واللہ یہ حسین کے گرانے کا ہی صدقہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بس اگر کوئی اچھی بات زبان سے ادا ہو جائے، کوئی خیر کا کلمہ زبان سے ادا ہو جائے، تو میں یہ بات یہیں پہ پہلی مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حسین کا صدقہ ہے، وہ حسین کی دین ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، کہیں پہ مطالب واضح نہ ہو، کہیں پہ کوئی مطلب صحیح سے ادا نہ ہو، غلط ادا ہو، تو پھر اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس کا میرے مولا حسین علیہ السلام کے در سے، ان کے کنبے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے تو عطا ہے، یہ ہمارے ظرف میں وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ان کی عطا کو ہم سنبھال سکیں، ورنہ ان کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ درود پڑھیے بابا سے۔ یقیناً دوستوں نے کچھ سوشل میڈیا میں شیئر کیا ہے، وہ موضوع آپ کی خدمت میں پہنچ چکا ہوگا، آپ کی توجہ انشاءاللہ حاصل کر چکا ہوگا۔ الفاظ ذرا باری سے ہیں، لیکن آج بھی میرے ایک بڑے محترم بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ٹاپک بڑا سنگین لگ رہا ہے، مشکل ہے۔ میرے خیال میں الفاظ کچھ ایسے استعمال ہوئے ہیں، چونکہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت دفعہ اردو میں ہمیں الفاظ نہیں ملتے۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ اردو کا دامن بڑا کھوتا ہے، ہماری اپروچ، ہماری پہنچ اردو تک اتنی نہیں ہے کہ اس سے مربوط آسان الفاظ لے سکیں، تو کچھ عربک اور فارسی کا آمیزش ہوتی ہے اور اس طرح سے دو چار الفاظ ہم بنا لیتے ہیں۔ بہرحال موضوع ہے ثقافت کربلا کی روشنی میں تربیت کے مبانی، مراحل و اصول۔ آج کے مجلس میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کی کچھ تجزیہ و تحلیل ہو جائے۔
سب سے پہلے ہم موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. پہلا حصہ یقیناً آپ کے لیے بڑا فیملیئر ہے. پچھلے سال کی تقریباً 10-11 مجلسیں ہم نے ثقافت کربلا کے علمی و نظریاتی پہلو کے عنوان سے گفتگو کی ہے. تو کچھ نہ کچھ خاکہ انشاءاللہ آپ کے اذہان میں ہوگا کہ یہ ثقافت کربلا کیا چیز ہے، اس پر ہم نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. تو دوسرا، اگر ہم موضوع کے حصے کی طرف جائیں تو پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے تربیت. عام طور پر جب بھی ہم تربیت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن تربیت اولاد کی طرف جاتا ہے، اور عموماً گفتگو بھی تربیت کے عنوان پر ہوتی ہے تو اولاد کے متعلق ہی ہم گفتگو کرتے ہیں. اور اولاد سے مراد وہ ہمارے ایڈلٹ یا جو بڑے بالغ بچے ہیں وہ بھی مراد نہیں ہوتے. جب ہم تربیت اولاد دیتے ہیں مراد سنتے ہیں لفظ، البتہ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، تو اس سے مراد وہ 5 سال 10 سال 14 سال تک کے بچے ہوتے ہیں، یعنی جو ابھی بلوغ کے مرحلے تک نہیں پہنچے. لیکن یہاں پہ ہم نے جان بوجھ کر اور شعوراً اولاد کا جو لاحقہ ہے اس کو ڈراپ کیا ہے. اس کی کچھ ریزنز ہیں. مثال کے طور پر جب آپ تربیت اولاد کہتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تربیت کا عمل ایک خاص مرحلے تک ہے، ایک خاص عمر کے سٹیج تک ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. چونکہ آپ نے اولاد کہہ دیا، اور اس سے مراد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ اولاد ہیں جو بھی شعور کی ان بلندیوں کو نہیں پہنچے، جسمانی طور پر بھی اس حد تک نہیں پہنچے کہ وہ تکلیف شرعی کے متحمل ہو سکیں. ہمارا یہاں پہ دعویٰ یہ ہے، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ تربیت ایک دائمی عمل ہے. تربیت صرف بچوں سے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر عمر اور ہر طبقہ، ہر صنف کے انسان اس تربیت کے محتاج ہیں اور وہ تربیت کے سبجیکٹ ہیں. ہم ہر نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور سورہ حمد میں جب خدا کی صفتیں بیان کرنے کے بعد اور اپنی لاچارگی اور بے بسی اور بے چارگی کو بیان کرنے کے بعد اور اس سے استعانت مانگنے کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری بات آپ مسلمان ہیں، اس کا ایک مفہوم، اس کا ایک طور پر تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت تو مل گئی ہے، تبھی تو آپ روح قبلہ ہو کے اس کی بارگاہ میں عبد بن کر کھڑے. لیکن ہر نماز میں نبی بھی پڑھ رہا ہے، ولی بھی پڑھ رہا ہے، اور جو تزکیہ و تہذیب نفس کے اعلیٰ ترین مرتبوں پر فائز ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہدایت ہے، سلسلہ ہدایت کا ہے، یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ کسی مرحلے میں جا کر رک جائے. پھر جب آپ ہدایت کے رستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس جادے حق پر ہی ہمیشہ رہیں گے، بلکہ ہمیشہ شیطان کا حملہ کسی بھی وقت امکان ہے کہ آپ رستے سے بھٹک جائیں. اور تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے، تاریخ بشریت کی بات نہیں کر رہا، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو صراط مستقیم کے مسافر تھے، جو سالک راہ حق تھے، مگر بعض مرحلے ایسے آ گئے کہ یوں بھٹک گئے صراط مستقیم سے کہ پھر ان کو دوبارہ صراط مستقیم دکھائی نہیں. لہذا جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار رستے پہ ہوں بھی تب بھی تیری ضرورت ہے، تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان مبین، دشمن مبین ہے، وہ ہمیشہ اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کسی طرح سے بھی اس انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دے. پھر دوسری بات، ہدایت کے مراتب ہیں، درجات ہیں. جس طرح سے ایمان کے درجات ہیں، تقویٰ کے درجات ہیں، حتی بری عادتوں کے بھی درجات ہیں، شقاوت کے بھی درجات ہیں، اسی طرح سے ہدایت کے بھی درجات ہیں. ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار ہدایت کے بلند ترین درجات تک مجھے لے کے جا. بس یہ دائمی عمل ہے. صراط مستقیم کوئی ہماری سگردوں کی سڑک نہیں ہے یا کیچ نہیں ہے کہ ایک نقطے پہ جا کے منزل مل جائے اور وہاں سے آگے وہ رستہ ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے. صراط مستقیم
ایک ایسا رستہ ہے جس میں منزل در منزل، منزل در منزل، ایسا رستہ بھی نہیں ہے کہ صدیوں تک سفر میں رہے اور منزل ملی ہی نہیں، یہاں ملتی ہے ہر قدم پر منزل، اور جب آپ اس منزل کو پا لیتے ہیں تو اگلے قدم کے اٹھانے سے پہلے ایک اور منزل آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ خدا محدود نہیں ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر 40 دن نماز تہجد پڑھ لی، محرمات الہیہ کو ترک کیا، واجبات الہیہ کو انجام دیا تو آپ کو وصال پروردگار ہو گیا، خدا کو پا لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں سفر دائمی ہے۔ وہ مقامات ایسے ہیں کہ ہر مقام کے بعد دوسرا مقام پہلے مقام سے کہیں زیادہ روشن، نمایاں اور زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے، اور سالک اس رستے میں چلتا رہتا ہے، اسی کا مسافر بنتا ہے۔ وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار جو حق تھا تیری معرفت کا، وہ معرفت کا حق نہیں حاصل کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ جیسی ذات اپنی بے چارگی کا اظہار کر لے معرفت پروردگار کے معاملے میں، عبادت پروردگار کے معاملے میں، طاعت پروردگار کے معاملے میں، وہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو ان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں اس سیر و سلوک کی راہ میں کہ جن کا ایک قدم جو ہے وہ پتہ نہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی صدیاں لے لے۔ لہذا اگر ہم تربیت کو کسی خاص مرحلے کے ساتھ محدود کر لیتے ہیں تو پھر اسلام کا جو نظام تربیت ہے اس کا اغلب حصے کو آپ نے نابود کر دیا، لغو کر دیا۔ پھر اگر تربیت سے مراد صرف وہی بچوں سے مخصوص ہے تو وہ جو مثال کے طور پر غصے کے بارے میں احادیث آئی ہیں، یا جو تقوی کے بارے میں احادیث ہیں، حسن خلق کے بارے میں احادیث ہیں، سوء خلق کے بارے میں احادیث ہیں، ان کا کہاں کیا ہو جائے گا، کیا بنے گا؟ لہذا پہلی چیز تربیت کے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تربیت اولاد سے خاص نہیں ہے، بعض اوقات اولاد سے زیادہ والدین تربیت کے محتاج ہو۔ وہ بیٹا جو بہرحال نماز تو پڑھ رہا ہے، جیسے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا باپ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، بتائیے تربیت کی اس بچے کو زیادہ ضرورت ہے یا اس والد کو زیادہ ضرورت ہے؟ اسے ہی ضرورت ہے۔ بڑا بھائی ہے، اس کو شاعر حسینی، شاعر دین اور ان چیزوں کی کوئی اس کو اہمیت نہیں ہے، لیکن چھوٹا بھائی ہے جو عمر میں چھوٹا ہے، وہ بڑا پابند ہے، اس کے دل میں حسین کا احترام رچا بسا ہے۔ وہ جب پرچم حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں تواضع پیدا ہوتا ہے، احترام پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کون زیادہ تربیت کا محتاج ہوا؟ لہٰذا یہ مسکنسپشنز ہیں جن کو میں چاہ رہا ہوں کہ ان مجالس میں انشاءاللہ آپ مومنین کی خدمت میں عرض کروں اور ان مسکنسپشنز کو دور کروں۔ مطلب بڑا ہو گیا تو گویا بس وہ اس کو کسی اب ہدایت کی ضرورت نہیں، ویسا نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھیے، نفس ہمارا ہے، اور قرآن نے کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی، سورہ یوسف میں غالباً حضرت یوسف کی زبانی قرآن نقل کر رہا ہے، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دے رہا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک نبی کا کلمات قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ نفس برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کی طرف پش کرتا ہے، دھکیلتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ یعنی خطرہ ہے۔ یہ بہرحال سوال ہے اس میں کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو کیا انسان گناہ کر لیتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ مثال کے طور پر ہم تو جو بھی گناہ کرتے ہیں، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، میرے خیال میں اس قسم کا شعر بھی تھا، تو ہم تو شیطان کے سر پہ ہی ڈالتے ہیں ساری چیزیں۔ یہ بھول گئے جی میں شیطان نے فراموش کرا دیا، کسی کو تھپڑ مارا بعد میں کہتے ہیں وہ بس شیطان نے مجھ سے تھپڑ لگوایا۔ ٹھیک ہے، شیطان کا بھی یقیناً مطلب ہے، لیکن اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جو بھی میں برا کام کر رہا ہوں وہ برا کام شیطان کروا رہا ہے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان سے پہلے بھی تو مخلوقات تھی، تو کیا شیطان سے پہلے کی جو مخلوقات تھی وہ برائی بھی کرتی رہی ہیں؟ حدیث میں بعض نسناس کے نام سے کئی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے، اسپیشیز کا کئی ذکر ملتا ہے، تو کیا وہ گناہ
کیا ان کا بھی الگ ایک شیطان تھا؟ بہرحال اب اس کو پھر آپ کوئی مطلب اسلامک کوئی پرسپیکٹو سمجھ کے یا اسلام کا نظریہ سمجھ کے مت لیجئے گا، یہ میری حقیرانہ ذاتی سی رائے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر شیطان نہ بھی ہو تو ہمارا اندر ایک نفس ہے جس کو نفس لوامہ قرآن کی زبان میں، یہ نفس ہمیں بہکا دیتا۔ اب شاید آگے گفتگو میں ہم اس پر گفتگو کریں کہ انسان کا جو سٹرکچر ہے، میں بایولوجیکل سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا، یہ اس کی نہیں، بلکہ ایک روحانی جو ہمارا ایک اسپیکٹ ہے اور اس کا جو سیٹ اپ ہے، وہاں جو طاقتیں، قوتیں اور فیکٹرز ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شیطان ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا نفس بھی ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تب بس جب نفس سے آپ جب مانتے ہیں کہ نفس سے ہمارا ہے اور یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس امارہ تو بڑوں میں بھی ہے، بلکہ شاید بچوں میں اس طرح قوی نہ ہو جس طرح سے بڑوں میں قوی ہے۔ تو جب تک نفس امارہ ہے، تربیت کا انسان محتاج ہے، اور تربیت کا عمل اس کی زندگی میں جاری ہے۔ اور تیسری بات، شیطان بھی تو ہے، قرآن میں نص قرآن ہے، احادیث ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، عیسائی یہودیوں کا بھی نظریہ ہے کہ شیطان ہے۔ جب تک شیطان ہے اور شیطان کی دعوت پر لبیک کہنے کے جراثیم ہمارے اندر ہیں، تب تک ہم تربیت کے محتاج ہیں۔ وہ تربیت چاہے استاد کی روپ میں کوئی کر رہا ہو، چاہے والدین کی روپ میں کوئی تربیت کر رہا ہو، چاہے کتاب کی روپ میں کوئی تربیت کر رہا ہو، جیسے تیسے، چاہے عبرت کے انداز میں کوئی تربیت کر رہا ہو، بہرحال تربیت کی ضرورت ہے۔ اب شیطان کیسا ہے؟ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، پروردگار نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے نکل جا کے تو دھتکارا ہوگا۔ وہ شریف قسم کی مخلوق نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ اچھا ٹھیک ہے پروردگار، اگر تو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں تو تیرے محضر سے، تیری بارگاہ سے میں چلا جاتا ہوں، بوریا اس طرح سمیٹا اور چپ کر کے چلا گیا۔ ایسا نہیں تھا۔ وہ اندازہ ہی ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ خباثت تھی، رچی بسی تھی۔ اب وہ یہاں کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے نکال ہی دیا ہے، فَانظُرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو پھر مجھے قیامت تک مہلت بھی دے۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی۔ آگے جو اس نے بات کی، جب اللہ نے کہا کہ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ، جا تجھے میں نے مہلت دے دی، تو مہلت حاصل کرنے والوں میں سے ہے، یہاں پہ وہ چیلنج کر رہا ہے۔ قَالَ رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے پروردگار جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ دیکھیے خدا کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ گویا سجدے کا حکم دینا گمراہی کا حکم ہے شیطان کی منطق میں۔ بس جب بعض دوست معذرت کے ساتھ یہ ذرا بم تھوڑا سا پھٹ جائے تو اچھا ہے، بعض لوگوں کو جب نماز کا کہا جاتا ہے تو وہ برا مناتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کے اگر ہم پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ شیطانی مزاج ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، شیطان کہتا ہے کہ تو نے جس طرح سے مجھے گمراہ کر دیا۔ گویا سجدے کا حکم دینا گمراہ کرنا ہے۔ تو نماز کے حکم دینے والوں پر بعض ہوگا کہ پڑے وہ غصہ ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ہمیں امان میں رکھے۔ پہلا الزام لگا رہا ہے پروردگار کر پہ، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آگے سے ایک چیلنج کر رہا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کے لیے، انسانوں کے لیے، تیرے بندوں کے لیے چیزیں مزین کروں گا، خوبصورت بنا کے ان کو چیز پیش کروں گا، ان کے جی کو للچاؤں گا۔ ہوگا برا کام لیکن ایسے میں پیش کروں گا کہ وہ برا کام کیے بغیر رہیں گے نہیں، جس کو اردو میں میرے خیال میں کہاوت یا ضرب المثل کہہ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سبز باغ دکھانا، میں ان کو سبز باغ دکھاؤں گا، مادی چیزوں کو زینت بنا کے، ایسے پرفریب بنا کے کر دوں گا، پیش کروں گا کہ وہ بچیں گے نہیں۔ پھر مجھے وہ مولا کا بڑا خوبصورت فرمان یاد آتا ہے کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جس کا ظاہر بڑا چمکتا ہے لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ تو شیطان بھی ایسا کرتا ہے، گناہ کو ایسے چمکا دیتا ہے، بڑا میٹھا اچھا لگتا ہے لیکن اس کے اندر زہر ہوتا ہے۔ میں ایسا کروں گا۔ دوسرا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں دو چار کو گمراہ کر کے بیٹھوں گا نہیں۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ اس سے اس کی وہ شیطان کوئی قناعت پسند مخلوق نہیں ہے کہ اچھے بڑے بڑے 2-4 موٹے تازے 2-4 بندوں کو گمراہ کر دیا اور اگر آرام سے بیٹھا نہیں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سب کے سب کو تیرے رستے سے ہٹا دوں گا. یہ اس کا چیلنج ہے اور وہ اپنے چیلنج پر پکا ہے اور وہ چاروں طرف سے ہر طرف سے انسان پر حملہ آور ہے. اگر برائی کے رستے سے کوئی نہ مانے تو اس کو اچھائی کے رستے سے آ جائے. وہ کبھی مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہے، شیعہ ہے، عزادار ابا عبداللہ الحسین ہے، لیکن اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کچھ جراثیم ہیں شیطان کو لبیک کہنے والے، کچھ آج کل کے اگر اس میں لینگویج میں بات کروں سسٹم میں کچھ خرابی ہے، سافٹ ویئر میں کوئی گڑبڑ ہے. آج کل تو وہ بڑا ایک پولیٹیکل ٹرم بن گیا ہے، اس کا سافٹ ویئر ڈیولپ اپڈیٹ ہو گئے ہیں. اگر گورنمنٹ کے خلاف یا اداروں کے خلاف آج بات کرے، اگلے دن بیان بدل دے تو اخبار میں آتا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو ایسا سافٹ ویئر میں اس کا کوئی گڑبڑ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا، اور شیطان کبھی یہ نہیں کہلوائے گا کہ یار عزاداری نہیں ہونی چاہیے، مجلسیں نہیں ہونی چاہیے. وہ بات کو تھوڑا سا چینج کر کے کرے گا. دیکھیں جی مجلسیں ٹھیک ہیں لیکن کیا فائدہ ہو رہا ہے، 1400 سالوں سے پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کیا نتیجے ہے ہمارے پاس، آؤٹ کم کیا ہے. اس طرح کی باتیں بتا کے لوگوں کو دور کرے گا. تو شیطان ہے، اور جب تک شیطان ہے اس کے تابڑ توڑ حملے ہیں، آپ کو تربیت کی ضرورت ہے. ہاں ایک مقام ہے، خوشخبری بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس شیطان ہی حاوی ہے. جب خود شیطان کہہ رہا ہے کہ ہاں تیرے کچھ بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا، اور وہ کون سے بندے ہیں؟ عبادک المخلصین، وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے خالص کیا ہوگا ان پر میرا زور نہیں چلے گا. اور خدا بھی کہتا ہے ہاں میرے جو بندے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں، میرے عبد ہیں، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اب آپ کہیں گے ہم بندے تو ہم سارے ہی ہیں. نہیں، مخلوق ہونا یہ عبد اللہ کے منزل پر نہیں پہنچاتا. توجہ کر رہے ہیں نا؟ مثال کے طور پر مجھے اللہ نے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے میں مخلوق ہوں. اس کا کہیں سے بھی کسی طور پر بھی یہ معنی نہیں ہے کہ میں عبداللہ بن چکا ہوں. نہیں، اللہ کا عبد بننے کے لیے پھر بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں، پھر بڑے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. اور جب انسان بندہ بن جاتا ہے، تابع محض، قرآن میں ہے نا، خدا کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ شیطان کی عبادت مت کرو. کیا شیطان کی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں، عبادت کوئی نہیں ہوتی. اصل میں جو مکمل پیروی ہے، اطاعت محض سے تسلیم خم کرنا ہے، سر تسلیم کو خم کرنا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں. جو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا. ٹائم بڑا آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ مختصر کر کے ابھی ٹاپک میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں اگر ہم اس تربیت میں جب تربیت اولاد کہتے ہیں، اور اس مجالس میں انشاءاللہ ایک مجالس میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہمارا جو سینٹرل جو فوکس ہوگا وہ بچے ہی ہوں گے، مطلب اولاد ہی ہوں گے. اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ بچے کے نفس کو، وجود کو معصوم نے ارض خالیہ سے تشبیہ دی ہے، خالی زمین سے تشبیہ دی ہے. جو زمین خالی ہے اس پر جو بیج بوئیں گے وہی اگے گا. اب بڑے جو ہوتے ہیں ان کی زمین تو نہیں ہوتی خالی، اس میں قسم قسم کے فصل ہوتے ہیں، شنیشا، ہروشا، جنجالی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. تو چونکہ بچے کی زمین، وجود کی زمین خالی ہوتی ہے، اس کی فطرت پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں سرپذیری کی شرح زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم تربیت کی جب بات کرتے ہیں تو اولاد پر اسی لیے ہم فوکس کرتے ہیں. پھر جو ٹاپک میں کہا گیا تربیت کے مبانی سے مراد فاؤنڈیشن، آسان لفظوں میں بنیادیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں اسلام کا نظام تربیت کی جو عمارت ہے وہ استوار ہے. اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں، انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور آگے مراحل اور اصول کی بات آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کون سے مرحلے میں کون سا اصول کار فرما ہونا چاہیے. اب ظاہری بات ہے
جو انداز بچے کی تربیت کا ہے وہ ایک بزرگ کی تربیت پر آپ استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر بچے کو آپ ایک ٹافی کے ذریعے ایک اچھے صحیح چیز کا عادی آپ بنا سکتے ہیں, لیکن ایک بزرگ کو آپ ٹافی کے ذریعے سے مثال کے طور پر کوئی اچھا کام نہیں کروا سکتے. اس کو ٹافی سے زیادہ ایک بڑی چیز ہونی چاہیے. تو یہ اسلام میں اس کی طرف بھی بڑا دھیان دیا گیا. البتہ کچھ جنرل پرنسپلز ہیں, اصول ہیں تربیت کے, وہ اس میں پھر کوئی تمیز نہیں ہے. بعض اوقات ہم جب تربیت کے جو اسلامی لٹریچر ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کے بارے میں جو اصول بیان ہوئے ہیں, میتھڈز بیان ہوئے ہیں تربیت کے, تو طریقے بیان ہوئے ہیں, وہ بڑوں پر بھی اس کے اپلیکیشن ہو سکتی ہے. اور آخری بات اس پر انشاءاللہ آج کی گفتگو کو تمام کریں گے. تربیت اس موضوع کا پہلا حصہ جس میں کہا گیا ثقافت کربلا کی روشنی میں, بالفاظ دیگر ثقافت کی روشنی میں. سوال یہ ہے, یہ ثقافت کی روشنی میں تربیت کے مبانی, مراحل اور اصول کو دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ہم ایک ثقافت کا لفظ لے کے آئے ہیں؟ اس کا ابتدائی اور آسان سا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ویکیوم میں وقوع پذیر ہو, جو خلا میں وقوع پذیر ہو. ایسا نہیں ہے, بلکہ تربیت کا جو عمل ہے یہ ایک کانٹیکسٹ میں وقوع پذیر ہوتا ہے. اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے, اور وہ کانٹیکسٹ تربیت کے عمل کو سمجھنے کے لیے اور تربیت کو کرنے کے لیے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. مثال ایک چھوٹی سی دینا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. بچہ زبان سیکھتا ہے. اگر میرے گھر میں شنا زبان بولی جاتی ہے تو میرا بچہ کبھی بھی غلطی نہیں بولے گا. مثال وہ چائنیز زبان, آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ آپ شنا بولنے والی اگر کوئی فیملی ہے تو کسی فیملی میں ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا, کچھ سالوں کے بعد وہ چائنیز بولنے لگ گیا. ویسے چائنیز سیکھنی چاہیے, ابھی اگلی جو ہے انٹرنیشنل لینگویج وہ شاید یہی بن جائے. اس کی طرف چائنیز نہیں بولے گا بچہ, بچہ وہی بولے گا جو زبان آپ بول رہے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو زبان سیکھا ہے وہ کہ کانٹیکسٹ میں سیکھا ہے, اور وہ کانٹیکسٹ اس کا سمجھنا ضروری ہے. کانٹیکسٹ کے بغیر, سیاق و سباق کے بغیر صرف ایک عمل جاری رہ سکتا ہے, وہ ہے انسان کے انسٹنکٹ. یعنی وہ جو ان بلٹ ہم پیدائش میں پیدا ہوتے ہوئے جو چیزیں ہم لے کے آتے ہیں ان کا تدریج اور ان کی پروگریس ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جو روحی ایسپیکٹس ہیں, جو انسانی پہلو ہیں, ان کا شاید اس طرح سے ہو جانا, ڈیولپمنٹ ہو جانا, یہ بہت زیادہ مشکل ہے. اور اس میں ایک اور بھی چیز جو ہمیں بڑی اہم نظر آتی ہے وہ یہ ہے, جب ہم کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں یہ بھی نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نظام تربیت میں تربیت ایک اجتماعی عمل ہے, انفرادی عمل نہیں ہے. اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کہے کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو جا, باقی کو چھوڑ دے. ہاں, عقیدے کے باب میں اسلام کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. عقیدے میں کہہ رہا ہے اسلام ٹھیک ہے تیرا دین ہے تو تیرے لیے, میرا دین میرے لیے. ہاں, یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ادھر آ جاؤ تو اچھا ہے. عمل کی بات آتی ہے, اسلام چاہتا ہے کہ اجتماعی تربیت ہو جائے. شاعر حسینی کا احترام صرف مسجد و امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم میں آنے والے مومنین نہ سیکھیں بلکہ سارے جہان اس سے سیکھے. یہ جو قرآن میں بعض ہم آیتیں پڑھتے ہیں جس کو میں نے خطبے میں پڑھا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو, گھر والوں کو آگ جہنم سے, وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن, جس کا فیول انسان اور پتھر ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خدا کہتا ہے تعاون باب تفاعل کا صیغہ ہے جس میں دو طرفیں ہوتی ہیں. ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو, گناہ اور برائی اور ظلم و تعدی کے کام میں تعاون مت کرو. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, قرآن نے کہا اے مومنوں سب کے سب مل کے توبہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو سارے مل کے تھامو. ایسا نہیں کہ سکردو والے تھامے گلگت والے نہ تھامے. اسلام دین اجتماعی, اجتماع کا دین ہے اسلام. یہی وجہ بعض روایت میں ملتا ہے, مثال ایک نبی کی قوم پر عذاب نازل ہوا, اس میں گناہ کرنے والے
بھی تھے، نیکی کا کام کرنے والے بھی تھے، عذاب آیا تو نیکوکار بھی تباہ ہو گئے اور جو گناہگار تھے وہ بھی تباہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکوکار نہیں کر رہے تھے ان کو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہم عمل بالمعروف نہی عن المنکر گنتے ہیں نا، فروعات دین میں آپ گنتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا ہے عمل بالمعروف نہی عن المنکر؟ اپنے آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو عمل بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتا. پریکٹیکل اگر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے میں دوسرے کو جو گناہ کر رہا ہے اس کو روکوں گا ہوں کہ مت کر، جو نیک کام نہیں کر رہا، واجبات کو بجا نہیں لا رہا، اس کو میں کہوں کہ یہ کام کر. اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک کیا بتاتی ہے کہ حسین اپنی نجات کے لیے گئے تھے بس؟ نہیں، وہ تو سفینہ نجات ہیں، مصباح الہدا ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں. کربلا واقع نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ ہیں، سفینہ نجات کی کشتی ہیں. وہ تو خود ہی کشتی ہیں، ان کو نجات کی کیا ضرورت؟ وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کو نجات کی کیا ضرورت؟ جنت کو ان کی ہے، ان کو نجات کی کیا ضرورت؟ حسین چاہتے تھے اجتماع کا نجات ہو، اجتماعی طور پر نجات ہو. اور اس میں آخری بات، بس میں معذرت چاہتا ہوں بات سے بات نکل رہی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کم از کم یہ ابتدائی بحث آج کی محفل میں ہم مجلس میں پوری کر لیں. ایک اور چیز جو یہاں پہ ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے اسی کانٹیکس سے، وہ یہ ہے کہ انسان، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے زندگی بسر کر لیں کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے وہ اس طرح کی بن جائے کہ اس میں اگر انسان گناہ کرنا بھی چاہے تو اسے گناہ کرنا ہو نہ چاہے. اگر نیک کام نہیں کرنا چاہ رہا، نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن ایسا ایک معاشرہ وجود میں آیا ہے کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں اندر سے کوئی طاقت پش کر رہی ہے اور وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے. اگر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہم ہوں گے انشاءاللہ تو اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے. پھر اگر کربلا کی ہم بات کریں تو کربلا تو ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے پاک اور پاکیزہ ہو کے انسان نکلتے ہیں. اور ایک یقیناً آپ لوگوں نے وہ منقبت سنی ہوگی، بڑی خوبصورت منقبت ہے جس میں کہا گیا کہ جس میں غور بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے. میں نے جو موضوع میں کہا ثقافت کربلا کی روشنی میں تھا کیا. یقین جانیے کہ کربلا کو اگر زندگی سے نکال دیا جائے، تربیت کے عمل سے نکال دیا جائے، تو پھر ایسے سوکھے، خشک نما، مقدس نما لوگ معاشرے میں وجود میں آئیں گے کہ جن میں کوئی جان نہیں ہوگی. توجہ کر رہے ہیں؟ مثال کیسے لوگ؟ ایسے لوگ کہ جن کے سامنے ظلم ہوگا. ٹھیک ہے، نمازی ہوگا بڑا، قاری قرآن بڑا ہوگا، تہجد گزار بڑا ہوگا، لیکن ظلم ہو رہا ہوگا تو ظلم کے خلاف وہ آواز بلند نہیں کرے گا، اس کے منہ سے آہ تک ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت تو ہو گئی، لیکن اس تربیت میں جو کربلا کا عنصر ہے وہ نہیں. آج دنیا میں ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف کون سی قوم سب سے زیادہ مقابلے میں ہے؟ میں کوئی یہ بائیس ٹو کے بات نہیں کر رہا ہوں. حسین کے ماننے والے لبنان سے لے کے عراق اور عراق سے لے کے پاکستان اور پاکستان سے گلگت بلتستان تک جہاں بھی ظلم ہوتا ہے یہ عزاداروں کا لہو کھولنے لگ جاتا ہے. اگر کہیں کوئی مظلوم ہوتا ہے تو یہاں سکردو میں بیٹھا ہوا حسین کا عزادار خون کے عنصر ہوتا ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کربلا ہے جو الحمدللہ جو ہمیں وراثت میں ملا ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اور اسی پر ہمیں ناز کرنا چاہیے. آج آپ بیٹھے ہیں اس مجلس میں حسین کا غم منانے کے، اور ابھی جب میں مسائل پڑھنے لگوں گا یقیناً آپ کا دل جلنے لگے گا، آپ کے آنسو نکلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی ذات میں،
آپ کے وجود میں، آپ کی روح میں، آپ کے دل میں کربلا ہے۔ ہاں شاید اس طرح نہ ہو جس طرح سے سید السجاد کی آنکھوں میں کربلا تھی، کہ کربلا کے بعد جب تک زندہ رہے روتے ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ کھانا سامنے آ جاتا، بابا کی بھوک یاد آتی اور وہ کھانا آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ پانی سامنے آ جاتا، فریاد بلند ہوتی، ہائے میرے بابا کے سوکھے لب، اصغر کے سوکھے ہوئے لب یاد آتے۔ کہیں بازار میں ہوتے تو پھوپھیوں کا بے سرو بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرایا جانا یاد آ جاتا اور آنسو رواں ہو۔ روایات میں ملتا ہے اگر کہیں بازار سے سید السجاد کا گزر ہوتا اور قصائی جانور کو ذبح کر رہا ہوتا، وہ جلدی سے جانور کو چھپا دیتا، اس لیے کہ جانور کے کٹے ہوئے گردن پر جب سید السجاد کی نظر پڑتی، بابا کا سر بریدہ جسم یاد آ جاتا اور تڑپ کے فریاد کرتے۔ بعض اوقات کہتے تھے قصائیوں سے، تو نے یہ جو جانور ذبح کیا ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا، اسے چارہ دیا؟ وہ اگر جواب آتا ہاں یا ابن رسول اللہ، یہ تیرے نانا کا حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے سیراب کرو، اسے چارہ کھلاؤ، فریاد کرتے اور بابا کی یاد آ جاتی، ہائے اسی میرے نانا کی امت نے میرے بابا کو پیاسا اور بھوکا شہید کر دیا۔ ہاں زیادہ لوگ شاید اس طرح سے ہمارے وجود میں کربلا نہ ہو جس طرح سے امام زمانہ روحی وارواؤنا لہ الفدا کے وجود میں کربلا ہے۔ شاید وہ تاثیر نہ ہو جو صاحب العصر کے وجود میں کربلا کی تاثیر ہے۔ خود فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں، اے میرے جد بزرگوار آپ کے غم میں اس قدر رو چکا ہوں، اس قدر روتا ہوں، بدلت دموعی دما، کہ میں آپ کی مصیبت میں خون کے آنسو کی جگہ پہ میں خون روتا ہوں۔ لیکن بڑے خوش قسمت ہیں ہم بہرحال عزادارو، ہمارے ظرف میں وہ وسعت نہیں ہے، وہ ظرفیت نہیں ہے، لیکن ہائے ہم حسین کے غم میں مغموم ضرور ہوتے ہیں۔ اور آج مجھے یہ بولنے دیجیے عزادارو کہ 61 ہجری کے کربلا کی بنیاد مدینے میں رکھی گئی تھی۔ رسول خدا کے آنکھوں کے بند کرنے کے ساتھ ہی کربلا کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ کربلا کا قصہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد ہی شروع ہو گیا۔ اگر امت علی کی قدردانی کرتی، اگر امت علی کو علی کا جائز مقام دیتی، اگر امت علی کے دروازے پر لکڑیاں اور آگ لے کے نہ آتی، اگر امت علی کے گلے میں رسیاں ڈال نہ لیتی، تو شاید کربلا کا معرکہ بھی وجود میں نہ آتا۔ حسین فرض ہوتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے عزادارو، پہلے آج ہم حسین کی مصیبت کے دنوں کے آغاز میں حسین کے بابا علی المرتضیٰ جو من حیث الشخصیت حسین سے زیادہ مظلوم ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کا ذکر کر کے ہم ان کے فرزند امام زمان کی خدمت میں تعزیت پیش کریں۔ سارے مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا۔ رسول اللہ نے پہلے ہی کہا تھا یا علی انت مظلوم بعدی، علی میرے بعد تم پر مصیبتوں اور ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ کتنے ظلم، کتنی مصیبتیں علی پر آئی۔ خود علی فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا ظلم ہوا، وَأَنَا مَظْلُومٌ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَدَرِ وَالْوَبَرِ، ریت کے ذرات اور حیوانوں کے بالوں کے برابر مجھ علی پر ظلم ہوا ہے۔
ہائی اگر علی کی معاشرتی زندگی میں یہ ظلم ہے کہ علی سلام کرتا ہے، وہ علی جس کو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا میرے بعد یہ تمہارا مولا ہے، اتنا غریب ہو گیا ہے علی کہ علی سلام کرتا ہے تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ وہ علی جو منبر کی زینت تھا، وہ علی جو ہر میدان کا فاتح تھا، اس قدر مظلوم ہو چکا ہے، اس قدر معاشرے نے تنہا کر دیا ہے کہ علی صحرا میں جاتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں اور ان کنووں میں اپنا سینہ اطہر، اپنا چہرے اطہر ڈال کے اپنا درد منتقل کرتے ہیں۔ جب مصیبتوں کی سیاہ رات طولانی ہوتی گئی تو 19ویں رمضان کی سحر علی کے لیے، علی کی ان کی اولاد سے، حسن و حسین سے جدائی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ عزادارو، جب ملعون ابن ملجم نے امیر المومنین کے سر پر وار کیا، امیر المومنین نے کہا واللہ فزت ورب الکعبہ، آج میں علی کامیاب ہو گیا۔ عزادارو، ساتھ میں علی یہ کہہ رہے ہیں اور نیچے سے مٹی اٹھا کے اپنے زخم پر ڈالتے جا رہے ہیں۔ عزادارو، اب وہ شیر خدا علی، اب جسم میں طاقت نہ رہی، مولا کو ایک چٹائی پر رکھا جاتا ہے اور مولا کے جسم اطہر کو گھر لے جایا جاتا ہے۔ اللہ جانے جب زینب نے یہ منظر دیکھا کہ بابا کو گھر لایا جا رہا ہے، ہائے بابا کی داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے، اللہ جانے یہ منظر ام کلثوم نے کیسے سہا، یہ منظر حسن و حسین اور عباس نے کیسے سہا۔ عزادارو، علی کو لایا گیا، بستر میں بٹھایا گیا، زہر اس قدر اثر کر چکی ہے۔ اسبت بن نباتہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے مولا کو دیکھا، آپ کے ماتھے پر ایک زرد پٹی باندھی گئی تھی، زہر اس قدر اثر انداز ہو چکا تھا کہ مولا کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کہتا ہے مولا وصیت کیجئے، اب بچنے کا امکان نہیں۔ عزادارو، ادھر سے حسن کا گریا، ادھر سے حسین کا گریا، زینب و کلثوم کا گریا۔ زینب بابا کے سراہنے آتی ہے، بس اسی پر مجلس ختم کروں گا۔ عزادارو، زینب کہتی ہیں بابا میں نے ام ایمن سے ایک حدیث سنی ہے، بابا چاہتی ہوں کہ آپ اس حدیث کی تصدیق کریں۔ مولا کہتے ہیں میری لخت جگر حدیث کیا سنی؟ زینب کہتی ہیں بابا ام ایمن کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ آپ سارے بیٹھے تھے، اچانک رسول اللہ مغموم ہو گئے۔ جب میرے ماں نانا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مغموم کیوں ہوئے، تو میرے نانا نے بتایا تھا کہ میرے بابا آپ کیسے شہید ہوں گے، حسن کیسے شہید ہوں گے، بھیا حسین کیسے شہید ہوں گے۔ عزادارو، اللہ جانے جب یہ جملات علی نے سنے تو علی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بس علی کے آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہوا۔ زینب کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں مولا کہ زینب کی آنکھوں سے ساون کی طرح آنسو بہ رہے ہیں۔ مولا نے کہا ہاں زینب، ام ایمن نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث سچ ہی ہے، زینب یہی کوفہ ہوگا، ہاں زینب تیرے بھائی کو شہید کیا جائے گا اسی کوفہ کی گلیوں میں، ہائے تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اور زینب اتنا ظلم ہوگا کہ یہی کوفہ کا شہر ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔